السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ کاش تمام صحابہ کرام کا سیرت النبی بارے ایک ہی متفقہ بیان ہوتا۔ آج ہم زمانہ جاہلیت عرب میں عورت کا مقام بیان کریں گے۔ عورت کی حیثیت۔ زمانہ جاہلیت میں عرب عورت کو لوٹ کا مال سمجھتی تھی۔ اس کا وراثت میں یا نفع میں کوئی حصہ نہ تھا۔ عورت کے کوئی حقوق نہ تھے۔ عرب کے کچھ قبائل کندہ وغیرہ میں غیرت یا فقر و فاقہ کے نام پر لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا، بلکہ زندہ درگور تک کیا جاتا۔ عورت کو نحوست کا سبب مانا جاتا، دوران حیض پلید اور ناپاک سمجھا جاتا۔ مرد جب چاہتا طلاق دیتا۔ مطلقہ یا بیوہ عورت پر اس کا کوئی قریبی شخص چاہتا تو اس پر قبضہ کر لیتا۔ تاہم عرب میں عورت کے قتل کو ننگوار سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں نکاح کے طریقے۔ شرفا گرانوں میں عورت سے نکاح ایک معین حق مہر پر اور عورت کے ولی کی اجازت سے خطبہ نکاح پڑھا جاتا تھا۔ شرفا جہیز میں بیوی بیٹی کو لونڈی یا غلام بھی دیتے۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا جہیز اور کھانا وغیرہ حضرت علی کی جیب سے خرید کیا تھا۔ افسوس کسی بھی مسلمان ملک میں سنت رسول پر عمل نہیں ہوتا۔ نکاح موقت۔ جو باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا جاتا، تاہم عرب اس کو برا خیال کرتے تھے۔ نمبر 3 نکاح استبضاء۔ وقتی طور پر شریف اولاد کے لیے مرد اپنی بیوی کو کسی اعلیٰ نسل کے مرد کے پاس حمل ٹھہرنے تک بھیج دیتا۔ نمبر 4 نکاح متع۔ وقتی طور پر کچھ مدت کے لیے نکاح سفروں میں خاص طور پر عرب کسی عورت سے کچھ مال کے بدلے ایک مدت معین تک نکاح کرتے۔ مدت کے بعد از خود عورت کو طلاق ہو جاتی یا عورت آزاد ہو جاتی۔ متع کی اولاد کو قانونی اولاد مانا جاتا۔ اسلام میں بالآخر متع سے روک دیا گیا۔ نمبر 5 سوتیلی ماں سے نکاح جائز تھا۔ نمبر 6 جھنڈے والی عورتیں۔ مختلف لوگ ان کے پاس آتے۔ جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا تو قیافہ شناس کی مدد سے آنے جانے والے کسی مشابہ شکل کے مرد کے ذمہ لگا دیا جاتا تو اس مرد کو اس عورت سے شادی کرنا پڑتی۔ نمبر 7 نکاح وٹا سٹا۔ دو مرد کچھ مدت تک اپنی بیویوں کو آپس میں بدل لیتے تھے۔ نکاح شکا۔ نمبر 9 حاجت مندوں کا نکاح۔ ایک ضرورت مند ایک عورت سے اپنی حاجت پوری کر لیتا۔ تعدد ازواج۔ 4 قسم کی بیویاں تھیں: منکوحہ، غیر منکوحہ یعنی بغیر نکاح کے، ممتوعہ اور مدخلہ۔ ازواج کی تعداد غیر محدود تھی۔ طلاق۔ عورتوں کو مرد طلاق دیتا۔ لونڈی کے لیے کوئی نکاح تھا نہ کوئی طلاق، مرد جب چاہتا اسے چھوڑ دیتا۔ زہار۔ بیوی کو تنگ کرنے کے لیے ایک مرد کہتا کہ تمہاری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے، اسے طلاق معلق کہتے تھے۔ عورت نہ بیوی رہتی نہ طلاق ملتی۔ قرآن میں سورہ مجادلہ میں زہار بارے احکام نازل ہوئے۔ عورتوں کا تحفہ۔ حکمران یا بادشاہ لوگ بطور تحفہ کسی کو خوبصورت لونڈی یا کنیز بھی دیتے تھے۔ جیسے اسکندریہ کے شاہ مقوقس نے رسول خدا کو 2 خوبصورت لونڈیاں، ایک سفید خچر، ایک خصی غلام تھا، وہ تحفہ میں دیا، اور رسول خدا نے ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے رکھا اور دوسری کو حضرت حسان بن ثابت عطا کر دی۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے رسول خدا کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ 2.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ناچ گانے والی لونڈیاں۔ امیر لوگ خوبصورت گانے والی لونڈیاں خرید کر رکھتے، بلکہ بعض اوقات انہیں ناچ گانے کے لیے سکھانے والا کوئی استاد بھی مقرر کرتے۔
پھر اکثر امیر لوگوں کے محلات میں گانے اور شراب و کباب کی محفلیں جمتی تھیں، یہ امارت کی نشانی تھی۔ بیوہ کی حالت، عام طور پر بیوہ کی بری حالت تھی، 1 سال تک رتی کپڑے پہنتی، ٹوٹے مکان میں رہتی، 1 سال تک خوشبو نہ لگا سکتی تھی۔ اس مدت کے بعد ایک جانور یا پرندے سے مس کرتی، ایک مینگنی پھینکتی، پھر خوشبو لاتا۔ لونڈی غلام، عرب معاشرہ کا کاروبار لونڈی غلاموں پر چلتا تھا، یہ مفت کی مشین تھے، دن رات کام لیا جاتا تھا، لیکن نہ تو پیٹ بھر کر انہیں کھانا دیا جاتا تھا اور نہ تن ڈھانپنے کے لیے ضروری کپڑا دیا جاتا۔ معمولی غلطیوں پر سخت سے سخت سزائیں ملتی۔ معاشرے کا ان پر اس قدر انحصار تھا کہ اسلام میں لونڈی غلاموں کی فروخت یا آزادی بارے کوئی قانون وضع نہ ہو سکا۔ لگتا ہے اس ماحول میں یہ بات ممکن ہی نہ تھی، یا پھر ایسا قانون مسلمانوں تک کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ تاہم اسلام نے غلاموں سے اچھا سلوک کرنے اور لونڈی غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ رسول خدا نے خود غلام فروخت کرنے کا حکم بھی دیا کئی بار۔ یہ غلام جنگی قیدی تھے۔ عرب مسلمانوں میں کافی مدت تک لونڈی غلام کی فروخت چلتی رہی۔ دین اسلام میں برابری کا نعرہ لگایا تھا، اس لیے سب سے پہلے غلاموں کا طبقہ ہی برابر کے شہری ہونے کے لیے رسول خدا پر ایمان لایا تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے روز عربی معاشرتی عادات و رسوم بارے بات کریں گے۔